دیکھیے جبر کی دو شکلیں ہیں جس کو ہمارے بچے اس وقت جس کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے بچوں پہ دو طرح کا جبر ہمارے بچوں کو اس کا سامنا ہے. ایک جبر ہے جس کو میں کہتا ہوں مزاج کا جبر. دوسرے جبر کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظام کا جبر. مزاج کا جبر یہ ہے کہ آپ کسی بچے سے مطمئن نہیں ہیں، ناخوش ہیں، ناراض ہیں، اور بڑی آسانی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے خوش ہوتے ہیں. بڑی آسانی سے غیر مطمئن ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کسی بچے سے. اور اس کے نتیجے میں آپ کی زبان سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے فیشل ایکسپریشن سے، آپ کے ٹیمپرامنٹ سے، آپ کے اپنے بچے کو جس طرح آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس سے آپ اپنے بچے کو تکلیف پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ہے مزاج کا جبر. آپ کی زبان سے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو ہاتھ سے بھی بچے کو زیادتی کرتے ہیں. میں نے ایک موقع پہ کسی پروگرام میں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے شیئر کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے، اور اس کی اپلیکیشن بچوں پہ بھی کرنی ہے. تو ایک صاحب نے کہا کہ میں ہاتھ سے اسی لیے نہیں کر رہا، جب سے میں نے حدیث سنی ہے اب میں ٹانگ کا استعمال کرتا ہوں. تو ہمارے یہاں صورتحال بڑی خراب ہے، مطلب بچوں کو وہ کہتے ہیں میں پھر اسی وجہ سے پاؤں سے کرتا ہوں. تو یہ ہے مزاج کا جبر جو انڈیویجول سطح پر ہم کرتے ہیں. اور یہ ٹیچر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے، ٹیچر کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، والدین کا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے، ٹیچر کی میتھڈولوجیکل ایشو بھی ہے ٹیچر کا، اور پیرنٹس کا بھی طریقہ کار کا یہ پرابلم ہے کہ شرمندہ. اگر میں ایک جملے میں یہ بات کہوں، آپ کے اور بچے کے تعلق میں اس کے شرمندہ ہونے کے خطرے کتنے ہیں، اس کے شرمندہ ہونے کی لائکلیہڈ کتنی ہے آپ کے اور اس کے انٹریکشن میں، اور اس کا اپنے آپ پر یقین کرنے کی لائکلیہڈ کتنی ہے آپ کے اور اس کے انٹریکشن میں. تو آپ کو اپنے انٹریکشنز ایسے بنانے ہیں جس میں اس کا اپنے اوپر یقین کرنا آسان ہو جائے، اپنے آپ کو اہم جاننا آسان ہو جائے، اپنے آپ سے اچھی توقعات لگانا آسان ہو جائے، پر امید ہونا آسان ہو جائے، خوش رہنا آسان ہو جائے. اور وہ بچہ جو دیکھیے وہ بچہ جو اپنے آپ سے خوش نہیں ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ کوئی بڑا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکے گا. وہ کوئی بڑا چیلنج ایکسیپٹ کرنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، کسی پرابلم کو دیکھ کے یہ سمجھنا کہ انشاءاللہ یہ پرابلم میں سولو کر لوں گا اللہ کی مدد سے، یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. جب انسان کی سیلف اسٹیم مر جاتی ہے تو اس کے اندر ایک بددلی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی اچھی نہیں لگتی. کوئی چیلنج دل نہیں چاہتا کہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا جائے. چھوٹا سا چیلنج بھی پہاڑ معلوم ہوتا ہے. کچھ کرنے کا عزم اس کے اندر کمزور ہو جاتا ہے. کوئی بڑا کام کرنے کی خواہش اس کے اندر دم توڑ دیتی ہے جب اس کی سیلف اسٹیم مر جاتی ہے. تو ہمارے اور اس کے انٹریکشن میں اس بات کا خاص اہتمام کیجئے کہ اس کی سیلف اسٹیم پہ کام کیجئے. میرے پاس جب ٹیچرز آتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ میں کہ سر ہماری کلاس میں بچوں کو بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے انہیں سمجھائیں. تو ٹیچرز جو ہیں وہ بعض اوقات میتھڈولوجی کو ٹھیک کرنے کی کوئی ٹیچنگ میتھڈ تلاش کرتے ہیں کہ اس طرح سمجھا کہ میں اس کا کانسیپٹ ٹھیک کروں. اپنی میتھڈولوجی کو کریکٹ کرنا یہ ضروری ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات، کانسیپٹ کو ٹیچ کرنے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے انداز سے اور آپ کے رویے سے اور آپ کی باڈی لینگویج سے اور آپ کے فیشل ایکسپریشن سے کوئی بچہ کتنا اچھا محسوس کر سکتا ہے. آپ جس بچے کی سیلف اسٹیم امپروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس بچے کے لیے آپ کی ٹیچنگ میتھڈولوجی اگر کمزور بھی ہے تو ایفیکٹو ہو جائے گی. آپ جس بچے کو شرمندہ کرنے کا باعث بن رہے ہیں، آپ کی ٹیچنگ میتھڈولوجی اچھی ہونے کے باوجود انیفیکٹو ہو رہی ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. وہ بچہ جس کا
سینس آف سیلف ورتھ ٹھیک ہے, اچھا ہے, وہ بچہ اسٹرگل کرتا ہے. اور وہ بچہ ایگزام میں بھی, یعنی میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جن کے لیے پاس ہونا دشوار ہو رہا تھا, اور ہم نے والدین کو اور اساتذہ کو اس بات پر کسی طرح سے راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور وہ کسی طرح کا مطلب یہ 1-8 گھنٹے کی محنت نہیں ہے, 6 مہینے 8 مہینے کی اسٹرگل کے نتیجے میں الحمدللہ اس کے پیرنٹس یا اس کے ٹیچرز اس بات کو سیکھ لیا انہوں نے کہ میں نے اپنے بچے کی سیلف اسٹیم کیسے بہتر کرنی ہے. اور جب اس بچے میں, یہ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں میری زندگی میں 25 سال کا سفر ہے میرا, اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بچہ جس کے پاس ہونا دشوار تھا ایگزام کے اندر, ٹیچرز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پاس نہیں ہو سکتا, والدین یہ مان رہے تھے کہ ہاں اس کا تو پتہ نہیں یہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, بچے کو خود یہ خیال تھا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, مجھے کچھ نہیں آ سکتا, مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. اس بچے کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا, اس کے والدین اور اس کے اساتذہ کے اوپر کام کیا. اگر ایسے بچے کے اساتذہ یا والدین میں سے کوئی بھی اس بات پہ راضی ہو گیا اور اس بات کا سلیقہ اس نے سیکھ لیا کہ اس بچے کی سیلف اسٹیم کیسے بہتر کی جا سکتی ہے, اور جب یہ کام کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے, تو الحمدللہ اس بچے نے ہمارا یہ ناجائز مطالبہ بھی پورا کر کے دکھا دیا کہ ایگزام میں اچھے نمبر لاؤ. یعنی ایگزام میں اچھے نمبر لانے کا مطالبہ کوئی بہت اچھا مطالبہ نہیں ہے, لیکن اس بچے نے یہ مطالبہ بھی ہمارا پورا کر کے دکھایا اور اچھا پرفارم کیا. اور ایسی بہت سی ایگزامپلز ہیں. تو سب سے اہم بات, ہم اپنے بچے کو, جس کو میں مزاج کا جبر کہہ رہا تھا, کہ جو پرسنل لیول پر ہم اپنے بچے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. دیکھیں, اگر سسٹم میرے بچے سے زیادتی کر رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں بھی اپنے بچے سے زیادتی کروں؟ اگر سسٹم میرے بچے کو اسٹریس دے رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں بھی اپنے بچے کو اسٹریس دوں؟ اگر سسٹم میرے بچے کو اس کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز نہیں کرتا, اس کے سوالات کو ایکنالج نہیں کرتا, اس کی کریٹیوٹی کو اپریشیٹ نہیں کرتا, تو کیا یہ ضروری ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کروں؟ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر والدین اور اساتذہ پرسنل لیول پر یہ کام کر سکتے ہیں, انہیں یہ کام سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اس میں وقت لگانے کی ضرورت ہے. یہ مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا کوئی چھوٹا سا کوئی ٹیکنیک ہو, کوئی چھوٹا سا یہ کوئی ایسی کوئی ٹیکنیک یا کوئی گر نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے علم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے مزاج کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے مزاج کی تنگی سے, اپنے مزاج کی تیزی سے, اپنے مزاج کی بدصورتی سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے, اپنے مزاج کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا مسئلہ ہے نظام کے جبر کا. نظام کا جبر کیا ہے؟ نظام کا جبر یہ ہے کہ نظام کے اپنے کچھ بڑے نان فلیکسیبل سے, بڑے ریجڈ قسم کے کچھ مطالبات ہیں کہ آپ کے بچے کو بورڈ کے کچھ ایگزامز اس کو دینے ہی دینے ہیں, کچھ ایک خاص قسم کی کہہ لیجئے پروسیس سے اسے گزرنا ہے, اور یہاں پر جو سبجیکٹس اور فیلڈز اس کو ملیں گے وہ اس کے رجحانات یا اس کی دلچسپیوں کو سامنے رکھ کے نہیں طے کیے جائیں گے. بس وہ ایک فکسڈ کریکلم ہے, ایک ٹنل ہے جس میں سے اسے گزرنا ہے, اور وہ ایک تکلیف دہ راستہ ہے جس سے اسے گزرنا ہے, اور اس کے اپنے کچھ مطالبات ہیں, اس کے اپنے کچھ پریشرز ہیں, اور پورا سسٹم بچے کے لیے بڑا اسٹریسفل ہے. اس سے اس کو گزرنا ہے, اور اس سے گزرے بغیر اس کو بہرحال اچھا نظام کے جبر کو, بچے کو نظام کے جبر سے بچانے کی محنت ایک بڑی جنگ ہے. یعنی اس کے لیے نظام پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, نظام کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے مقاصد ٹھیک ہو جائیں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہو جائے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم اتنا تکلیف دہ نہ رہے, اور اس کے اندر ہر بچے کو اس کی اہمیت کا احساس دلانا, اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کی دریافت کروانا, یہ کام آسان ہو جائے.
ہر بچے کی زندگی بامانی ہو جائے اس ایجوکیشن سسٹم کے نتیجے میں. یعنی اس ایجوکیشن سسٹم کو اتنا چینج ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. تو نظام کو چینج کرنے کی جو محنت ہے وہ بڑی محنت ہے. یہ بھی الحمدللہ وطن میں ہو رہی ہے. لیکن مزاج کے جبر سے اپنے آپ کو بچانا, اس کے مقابلے میں یہ تو ہمارے اپنا کام ہے نا. تو جب کسی بچے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بچے کے نمبر کم آتے ہیں نا, تو اس کو ہم, بہت سے والدین اپنے بچے کو دھتکار دیتے ہیں اور ایسے پیش آتے ہیں جیسے اسی کا قصور ہے اگر اس کے نمبر کم آئیں. اور میں یہ جو ٹائٹل ہے سیمینار کا کہ ہو فیلز وین اے چائلڈ فیلز, جب ایک بچہ اس تعلیمی نظام میں ناکام ہو جاتا ہے تو اصل میں یہ کس کا فیلئر ہوتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظام کا فیلئر ہے, یہ بچے کا فیلئر نہیں ہے. کیونکہ بچے کے اندر تو ساری صلاحیتیں موجود ہیں. اس کو اگر مواقع ملتے, اس کو کچھ سمجھنے والا مل جاتا, اس کو اگر اس کے لیول پہ آ کے چیز کو کیا جاتا تو یہ کام آسان تھا, یہ ہو جاتا. اس کو سمجھا نہیں گیا, اس کے لیول کا, یعنی اپروپریٹلی چیلنجنگ گولز اس کو نہیں دیے گئے, ریزنیبلی چیلنجنگ گولز اسے نہیں دیے گئے. اوور چیلنجنگ گولز دے دیے یا انڈر چیلنجنگ گولز دے دیے, وہ فرسٹریٹ ہو گیا, اس کی صلاحیتوں کو بیدار نہیں کیا گیا. تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس پورے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ آج ہم کم از کم یہ سیکھ کے اٹھیں کہ اگر ہمارے 3 بچے ہیں اور ایک بہت اچھے نمبر لاتا ہے اور ایک نمبر بہت کم لاتا ہے تو ہم ان کے درمیان موازنہ نہیں کریں گے. جو بچہ نمبر کم لاتا ہے اس کی کوئی اور خاص بات ڈھونڈ کے اس کو بتائیں گے کہ اس کی یہ کوالٹی ہے, تمہاری کچھ اور کوالٹی ہے, تم بھی برے نہیں ہو, تم بھی خراب نہیں ہو, تم بھی اتنے ہی اچھے ہو. یہ بچوں کو بتانے کی, ان کے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرنے کی کوشش کیجئے, اپنا تعلق ان کے ساتھ بہتر کیجئے, اور یہ جو پریشر ہے, یہ جو اسٹریس ہے ان کے اوپر سے ختم کیجئے. اور اسکول کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھیے کہ ایک ایسا اسکول جہاں بچے کی انسلٹ ہوتی ہو, اس کی رسپیکٹ نہ ہو اور اس پر بہت پریشر ہو, ایسی جگہ سے اسے بچائیے.